واقعی میں سمجھتی ہیں کہ بشریٰ بی بی کا کوئی تعلق تھا چلوں سے، جادو ٹونے سے، کوئی ایسا چکر تھا؟ وہ خان صاحب کسی کے کنٹرول میں آنے والے تھے؟ آپ مجھے یہ بتائیں. انہوں نے خان صاحب کو باور کرا دیا ہے کہ آپ پی ایم ہیں اس لیے کیونکہ آپ کی میرے ساتھ شادی ہوئی ہے. اچھا جناب، اب میں ان کو نہ پنکی پیرنی کہوں گی، نہ ان کو بشریٰ بی بی کہوں گی، ان کا نام ہے مرشد. کیونکہ اگر زلفی بخاری ان کو مرشد کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ پوری پی ٹی آئی کی مرشد ہیں. ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا وہ بڑی اللہ لوگ ہیں، وہ سارا دن بیٹھ کے پڑھتی پڑھاتی رہتی ہیں، ان کا تو کوئی دنیاوی کسی کام سے مطلب ہی کوئی نہیں ہے. وہ کون سا وظیفہ تھا جو 5 کیرٹ ڈائمنڈ کے بغیر مکمل نہیں ان کا ہو رہا تھا؟ جو ہمارے آج آرمی چیف ہیں، وہ جب ڈی جی آئی ایس آئے تھے تو یہ ساری کرپشن کی فائلیں ہی تو لے کے گئے تھے خان صاحب کے پاس، اور ان کو روکا گیا تھا. ان کو اس وقت کے آرمی چیف نے بھی روکا تھا. انہوں نے کہا تھا دیکھیں یہ آپ کے خلاف نہ چلی جائے بات. خان صاحب نے کسی کی بات سنتے، انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کو ہی عہدے سے ہٹا دیا. پبلک نیوز میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان وجاہت خان، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ کی سینئر رہنما عظمیٰ کاردار صاحبہ. عظمیٰ کاردار صاحبہ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھی. ان کی پھر ایک آڈیو لیک ہوئی. اس آڈیو میں جس طرح انہوں نے جو سابقہ خاتون اول تھی بشریٰ بی بی، ان کے بارے میں کچھ باتیں کی، اور ایک دفعہ پھر سے بشریٰ بی بی کا چرچا ہے. آڈیو لیک ہوئی زلفی بخاری کی اور بشریٰ بی بی کی، توشہ خانہ کے حوالے سے، گھڑی کے حوالے سے. اس لیے ہم آج موجود ہیں عظمیٰ کاردار صاحبہ کے ساتھ. بہت شکریہ میم آپ کے وقت کا. عظمیٰ صاحبہ، آج سے 2-3 سال پہلے آپ نے یہ باتیں کی تھی، اس کے بعد بشریٰ بی بی پہ تنقید کی وجہ سے آپ کو شوکاز دیا گیا، پارٹی کی آپ کی رکنیت بھی منسوخ کی گئی. کیا کہیں گے اس بارے اب آپ؟ میں اسے صرف مکافات عمل ہی کہہ سکتی ہوں. میں نے اللہ تعالیٰ پہ سب کچھ چھوڑ دیا تھا، اور جس نے میرے خلاف یہ سارا معاملہ کیا، آج سب کے سامنے کھل کے وہ ساری باتیں آ گئی ہیں. میں نے تو اپنی طرف سے ان کو ڈیفینڈ ہی کیا تھا، کیونکہ میرے تو دل میں کسی کی برائی تھی نہیں. بشریٰ بی بی کی بات کر رہی ہیں نا جی؟ دیکھیں نا، عمران خان جو تھے وہ تو مجھے اپنا سٹار اور فائٹر کہتے تھے، اور ہم نے بھی دل و جان سے ان کا ساتھ دیا تھا. تو میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ میرا لیڈر جو ہے کبھی اس طرح سے آنکھیں پھیر لے گا، اور اس طرح سے وہ بالکل جسے کہتے ہیں بے یار و مددگار چھوڑے گا اپنے نظریاتی کارکنوں کو. لیکن اب میں آپ کو کیا بتاؤں، جس طرح وہ بیچاری ریحام خان تو ویسی بدنام ہو گئی تھی نا. اصل میں تو یہ جو مرشد ہیں، اب میں ان کو نہ پنکی پیرنی کہوں گی، نہ ان کو بشریٰ بی بی کہوں گی، ان کا نام ہے مرشد. کیونکہ اگر زلفی بخاری ان کو مرشد کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ پوری پی ٹی آئی کی مرشد ہیں. اور مجال نہیں کہ کوئی ان کے سامنے کھڑا ہو سکے، مجال نہیں کہ ان کے سامنے کوئی وہ کسی قسم کی وہ بات کر سکے، گستاخی کر سکے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو چیز ہو رہی ہے نا اس وقت پی ٹی آئی میں، سب ان کی مرضی سے اور ان کی اما سے ہو رہی ہے. تو انہوں نے ایک اپنے آپ کو بزرگ، ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا وہ بڑی اللہ لوگ ہیں، وہ سارا دن بیٹھ کے پڑھتی پڑھاتی رہتی ہیں، ان کا تو کوئی دنیاوی کسی کام سے مطلب ہی کوئی نہیں ہے. اب پتہ نہیں یہ راستے میں گھڑیاں اور ہیرے جواہرات کہاں سے آ گئے، اور یہ 3 کیرٹ اور 5 کیرٹ کہاں سے آ گیا، اور 450 کنال زمین کہاں سے. وہ کون سا وظیفہ تھا جو 5 کیرٹ ڈائمنڈ کے بغیر مکمل نہیں ان کا ہو رہا تھا؟ تو اب یہ ساری باتیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں. کون تھی فرح گوگی؟ کوئی عظمیٰ کاردار کے ساتھ تو تصویریں نہیں آپ نے 3.5 سال دیکھی تھی نا. یہ وہ خاتون تھی جو کہ ڈیفیکٹو چیف منسٹر تھی. پنجاب میں کوئی پوسٹنگ، کوئی ٹرانسفر، کوئی ٹھیکہ اس کے اور گجر کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. بالکل. اور وہ کون تھے؟ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی؟ بالکل. صرف میں نے نہیں دیکھی، پوری کابینہ نے دیکھی، اور پوری کابینہ نے بتایا عمران خان صاحب کو کہ خدا کے لیے اس کو روکیں. کرپشن جو ہے وہ عروج پہ پہنچی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس سے بڑی اور کیا ہمارے پاس ثبوت ہے کہ جو ہمارے آج آرمی چیف ہیں، وہ جب ڈی جی آئی ایس آئے تھے تو یہ ساری کرپشن کی فائلیں ہی تو لے کے گئے تھے خان صاحب کے پاس، اور ان کو روکا گیا تھا. ان کو اس وقت کے آرمی چیف نے بھی روکا تھا. انہوں نے کہا تھا دیکھیں یہ آپ کے خلاف نہ چلی جائے بات. خان صاحب نے کسی کی بات سنتے. کیا خان صاحب جب بات کرتے تھے آپ لوگ یا پارٹی کی قیادت، تو خان صاحب کا کیا آگے سے ری ایکشن یا رسپانس ہوتا تھا؟ ان کا ری ایکشن یہ تھا کہ انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کو ہی عہدے سے ہٹا دیا. اب دیکھیں یہ چیزیں تو جب ہم ان کے ساتھ تھے تو ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ فرشتہ ہیں، صادق اور امین ہیں، دنیاوی چیزیں جو ہیں اس سے تو ان کا کوئی نہ تعلق ہے نہ واسطہ ہے، ان کو تو پیسے کا کوئی وہ ہے ہی نہیں. یہ تو صرف ایک اپنی ایک قوم کی خاطر جو ہے وہ قربانی کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور اس جذبے کے ساتھ ہم ان کے ساتھ چلے تھے.
اب ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ 3 کیرٹ تو 5 کیرٹ اور 450 کنال زمین، یہ تو دیکھیں نا، یہ تو ڈاکومنٹس ہیں. اور یہ توشہ خانہ جو مجھے لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کو کیوں نہیں نظر آیا، اس وقت ہمیں اس لیے نہیں نظر آیا تھا کیونکہ جب یہ اپوزیشن مانگتی تھی رائٹ ٹو انفارمیشن کے سارے ڈاکومنٹس ان سے چھپائے جاتے تھے، ان کو نہیں دیے جاتے تھے. ابھی بھی جس پارٹی میں آپ ہیں تو وہاں پہ بھی یہی چیزیں ہیں یا چیزیں مختلف ہیں؟ آپ اپنا سوال ری فریز کریں. میں ابھی بھی منحرف پی ٹی آئی کی کارکن ہوں. اچھا، منحرف پی ٹی آئی کی کارکن، لیکن ہمدردیاں تو آپ کی پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں. دیکھیں، ہمارا جو کیس تھا وہ ای سی پی نے وہ ایک غیر آئینی طریقے سے اور غیر قانونی طریقے سے اس کو ہمیں ڈی سیٹ کیا ہے، اور ہم نے سپریم کورٹ میں اس کے خلاف ہم اپیل میں گئے ہوئے ہیں. تقریباً 7 ہم ممبران ہیں. ابھی ہمارا فیصلہ نہیں آیا، اور جب آپ ایک ہائر کورٹ میں اپیل میں جاتے ہیں تو لوور کورٹ کا جو فیصلہ ویسے ہی سسپینڈ ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم ابھی بھی ہمارا جو سٹیٹس ہے وہی ہے جو کہ اس وقت پارلیمنٹ میں ہے. جس کی پارٹی کی سیٹ پہ ہم تھے، ہم نے اسی کو اب ڈیسیجن کو چیلنج کیا ہوا ہے. آگے اگر آپ فیوچر کی بات مجھ سے پوچھیں، جب یہ سسٹم ایک اسمبلیز کا ختم ہو جائے گا، پھر نئے سرے سے جب جوڑ توڑ ہوگی، تو 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ انسان وہاں جاتا ہے جہاں پہ عزت اس کو ملے، ادھر کبھی نہیں جاتا جہاں اس کی بے توقیری ہو، ٹھیک ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ جہاں جو پارٹی آپ کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرے جہاں سے آپ عوام کی خدمت کر سکیں اور کوئی اس ملک کے لیے بہتری کر سکیں، ظاہر ہے پھر آپ ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. اچھا، آپ نے جو اس وقت جو باتیں کی تھیں، ان باتوں کی بنا پر آپ کو پارٹی رکنیت سے معطل کیا گیا. آپ واقعی ہی میں سمجھتی ہیں کہ بشریٰ بی بی کا کوئی تعلق تھا چلوں سے، جادو ٹونے سے، کوئی ایسا چکر تھا؟ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا محسوس ہوتا ہے؟ انہوں نے تو ایسا کنٹرول کیا ہوا ہے خان صاحب کو. خان صاحب کسی کے کنٹرول میں آنے والے تھے؟ آپ مجھے یہ بتائیں. ہم تو سمجھتے تھے ایسے اس سے زیادہ پاورفل بندہ ہی کوئی نہیں ہے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بشریٰ بی بی کے بغیر کسکتے بھی نہیں ہیں. وہ تو اس وقت پی ٹی آئی میں جو بھی ڈیسیجن ہے، جو بھی اپوائنٹمنٹ ہے، وہ ساری مرشد کے کہنے سے ہے. عثمان بزدار بھی مرشد کے کہنے پہ سی ایم لگائے گئے تھے. کیا لگتا ہے؟ یہ تو پوری دنیا کو معلوم ہے، یہ تو پوری دنیا. اور انہوں نے دیکھیں، انہوں نے خان صاحب کو باور کرا دیا ہے کہ آپ پی ایم ہیں اس لیے کیونکہ آپ کی میرے ساتھ شادی ہوئی ہے. اچھا جناب، اور خان صاحب کو اس چیز کا ادراک ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں؟ یہ سمجھتے نہیں، وہ بلیو کرتے ہیں. یہی تو افسوس ہے کہ اتنی توہم پرستی، اتنی سپرسٹیشس ہونا. پھر آپ کہتے ہیں جی میرا ایک عقیدہ بہت مضبوط ہے، میرا ایمان بہت مضبوط. اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے تو پھر ان چیزوں میں کیوں آپ بلیو کرتے ہیں؟ یہ کیا رہ گیا ہے ان چیزوں میں؟ تو آپ میرے تو خیال میں کہ یہ اس میں ایمان کی کمزوری ہے. اچھا عظمیٰ صاحبہ، آپ تو منحرف ہو گئیں، لیکن جو ابھی بھی پی ٹی آئی کی قیادت لیڈرشپ پہ ہیں، اس وقت وہ آپ کے کولیگ تھے، تو آپ وہ لوگ بھی باتیں تو کرتے ہوں گے پی ٹی آئی کے منسٹرز وغیرہ کے اس پہ اظہار افسوس یا اس پہ کرتے تو ہوں گے، ان باتوں کو لے کے ڈسکس تو کرتے ہوں گے کہ یار خان صاحب بشریٰ بی بی کے پیچھے لگ گئے ہیں، یا چیزیں کچھ ایسی ہوتی تھیں آپ کی کیبنٹ میں بیٹھ کے باتیں ہوتی تھیں ڈسکس کہ یار یہ خان صاحب کیا کر رہے ہیں، اور عثمان بزدار صاحب کو جس طرح سی ایم لگایا گیا آؤٹ آف دا وے جا کے؟ جب یہ میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے، ہو کا عالم تھا، اور ایک بہت سینئر منسٹر آئے پنجاب کے، اور انہوں نے مجھے پتہ کیا کہا، عظمیٰ تم نے تو ہمیں بچا لیا ہے، تم نے تو کچھ کہا ہی نہیں. کیونکہ میرا تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی وہ جعلی، جی صاحب یہ روتے پٹتے پھر رہے نا زلفی بخاری کی، یہ تو ڈاکٹرڈ ہے، یہ تو جعلی ہے. جب میں یہ کہتی تھی میرا فورینزک کراؤ یہ جعلی ہے، تو اس وقت ان کے نہ کانوں میں آواز جاتی تھی نہ ان کو کچھ سنائی نہیں دیتا تھا. اب خود آ کے تو یہ صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں. تو یہ اس وقت جو تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے ہمیں بچا لیا ہے. کنہوں نے؟ نام لے لیں میم، اب تو چلی گئی. نہیں میں نام نہیں لوں گی. دیکھیں یہ تو ایک کانفیڈنس میں انہوں نے کہا. وہ کہتے ہیں ہم تو اسے 200 گنا بات اور کرتے ہیں، کیونکہ یہی بات حقیقت ہے، اور ہم تو خود تنگ آئے ہوئے ہیں، ہم خود ستائے ہوئے ہیں اس چیز سے کہ خان صاحب کو یہ ہو کیا گیا ہے. وہ کیوں نہیں ان سے آگے ان کو کچھ نظر آتا. اور بازار سے اتنے تنگ تھے لوگ، اتنے تنگ تھے. ہر ایک نے خان صاحب کو کہا تھا کہ خدا کے لیے اس کو آپ ہٹا دیں، پنجاب کا بہت برا حال ہے. باہر آ کے تو یہ سارے تعریفیں کرتے تھے بزدار کی. دیکھیں خان صاحب جو ہے ان کی دہشت ہی بہت زیادہ تھی.
خان صاحب کیا کہتے تھے جب یہ کہتے تھے بزار کو ہٹا دیں؟ خان صاحب کہتے تھے یہ میرا وسیم اکرم پلس ہے، تم ساروں کو میں فارغ کر دوں گا، یہ کہیں نہیں جائے گا، کیونکہ میرے مرشد نے یہ کہا ہے۔ خان صاحب کے مرشد نے یہ کہا؟ بالکل، خان صاحب کا جو مرشد، اب وہ مرشد تو مجھے لگتا ہے پورے، اگر زلفی بخاری کا بھی وہی مرشد ہے تو وہ تو پورے پی ٹی آئی کا مرشد ہے۔ اور وہ جو مرشد ہے وہ گھڑیاں بھی بیچتا ہے، وہ مرشد ہے، اس کو 5 کیرٹ کے ڈائمنڈ بھی پسند ہے، وہ پتہ نہیں کون سا وظیفہ ہے تو 5 کیرٹ ڈائمنڈ کے بغیر وہ پورا نہیں ہوتا۔ یہ کہیں آپ کی بددعا تو نہیں لگی جو چیزیں بار بار آ رہی ہیں سامنے؟ نہیں دیکھیں، میں بڑے اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہوں، اور میں نے کبھی کسی کو کوئی بد دعا نہیں دی، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر ہم دیکھیں انہوں نے کبھی کسی کے لیے کی بد دعا، میں نے صرف معاملہ اپنا اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا تھا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے کام ہے، میرے دل میں کسی کے لیے کبھی کوئی برائی نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عظمیٰ کاردار صاحبہ آپ کے وقت کا۔ عظمیٰ کاردار صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی، مجھے اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد۔